بات کریں گے ایک تو اس وقت چائنا کے ڈپٹی پرائم منسٹر پاکستان کے 3 روزہ دورے پہ اسلام آباد میں موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک انفارچونیٹ واقعہ ہوا ہے باجوڑ میں، خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے، افغانستان بارڈر سے قریب تر ہے، اور وہاں پر جو کچھ ہوا ہم نے دیکھا ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں دل خراش قسم کا ایک بڑا انسیڈنٹ تھا۔ جی آئی جو فے ہے، یعنی ایف جس کو کہا جاتا ہے، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ، ان کا ایک کنونشن چل رہا تھا، سنڈے تھا، اور ان کے بہت سارے لوگ وہاں پہ جمع تھے۔ وہاں پہ یہ حملہ ہوا، اور ابھی تک کی اطلاعات یہ ہے کہ شاید 55 سے 60 لوگوں کی جانیں گئی ہیں، اور 80 یا 100 کے آس پاس جو ہیں وہ لوگ انجرڈ ہوئے ہیں۔ اس کا اثر کیا ہوا ہے اس حملے کا؟ ویسے تو کوئی یہ پہلا حملہ نہیں ہے باجوڑ کی، اگر ہم بات کریں، خیبر پختونخوا کی بات کریں، بلوچستان یا پورے پاکستان کی بات کریں، تو نہ یہ پہلا حملہ ہے اور نہ یہ آخری حملہ ہے۔ لیکن کیونکہ ایک ریلیجیس پارٹی مانی جاتی ہے، جے یو آئی کو مانا جاتا ہے، ان کے کنونشن میں اس طرح کا حملہ ہونا میرے خیال میں ایک بہت ہی الارمنگ اور تھریٹننگ ہے۔ حالانکہ شاید لوگوں کا یہ خیال تھا کہ وہ ان کو ٹارگٹ نہیں کریں گے، اور غالباً ان کا بھی یہ خیال تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا کہا، کوئی ایسی بات نہیں کی ٹی ٹی پی کے حوالے سے، چونکہ کسی نے رسپانسبلٹی کلیم بھی نہیں کی، یا کسی اور آرگنائزیشن کی طرف سے کچھ انہوں نے نہیں کہا، بس یہی کہا کہ جی جن جن لوگوں کی جانیں گئی ان کے لیے ہم دعا گو ہیں، اور وہ شہید ہوئے، یہ وہ اس طرح کا ایک ٹویٹ میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا دیکھا ہے۔ یا ان کے پارٹی کے لوگ، عبداللہ صاحب نے یہ کہا کہ یہ حملے نہیں، یہ کوئی انسانیت نہیں ہے، اس طرح کی ایک سٹیٹمنٹ انہوں نے جس وقت یہ ہوا تو اس وقت ہمیں دیکھنے کو ملا۔ باقی ہمارے ادارے، ہماری اسٹیبلشمنٹ یا ہماری آرمی، ہماری ایجنسیاں، وہ کیا کر رہی ہیں، اور اس حوالے سے ان کے پاس کیا انفارمیشن تھی، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور یورپ یونین نے پاکستان سے گزرنے والی ایئر لائنز کو جو ایک جسے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ سچویشن اچھی نہیں ہے سیکیورٹی کی، تو اس لیے پاکستان سے گزرتے ہوئے احتیاط سے کام لیا جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ اس روٹ سے انٹرنیشنل جو ایک روٹ ہے جس سے دنیا بھر کے جہاز گزرتے ہیں، پاکستان کے اوپر سے بھی، پھر افغانستان کے اوپر سے بھی، اور یقیناً ہندوستان کے کچھ علاقوں سے بھی گزرتے ہوں گے، ساری کنٹریز کی ایک روٹ موجود ہو۔ جو انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے ان میں جن جن لوگوں کی جانیں گئی ہے، یقیناً ان کے لیے ہماری دعائیں، ہم میرے خیال میں، اور انفارچونیٹلی ایز اے پاکستانی ہمارے پاس کنڈمنیشن کے علاوہ کوئی اور کچھ ہوتا بھی نہیں ہے، وہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہو یا کوئی اور ہو، سب یہی کہتے ہیں کہ ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اپنا کام کرتے ہیں، آتے ہیں، اور لوگوں کی جانیں جو ہے وہ لے جاتے ہیں، اور وہ بھی کوئی ایک دو کی نہیں، وہ سینکڑوں کے حساب سے یہ سلسلہ چلتا رہتا انفارچونیٹلی۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جب سے افغان طالبان کی حکومت آئی ہے، تو کسی پبلک گیدرنگ سے میرا مطلب ہے پولیٹیکل پارٹیز کی جو گیدرنگ ہے، اس کو پہلا یہ نشانہ بنایا گیا۔ تقریباً آلموسٹ 2 سال ہونے کو ہے، اگست کا مہینہ شروع ہو گیا، بلکہ ہو گئے 2 سال، ابھی 15 اگست کو ہو جائیں گے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ یہ الیکشن کی تیاریاں ساری پارٹیز کر رہی ہیں۔ 2013 میں بھی ہم نے خیبر پختونخوا میں یہ چیز دیکھی، اور انفارچونیٹلی 2018 میں بھی۔ یہ کیا اس چیز کی ایک کڑی ہے، اس چین کی ایک کڑی ہے، یا کچھ اور ہے کہ پولیٹیکل لوگوں کو سائیڈ لائن کیا جائے کہ وہ پولیٹیکل گیدرنگز نہ کرے، جلسے جلوس نہ کرے، اپنے لوگوں کو اکٹھا نہ کرے، لوگوں کے دلوں میں خوف اور ڈر پیدا ہو کہ وہ ایک پولیٹیکل پروسیس جو انفارچونیٹلی ہماری ایک بہت ہی ویک ڈیموکریسی ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ چلو اگر پروسیس چلتا رہا تو شاید کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، 2 سال 10 سال کے بعد کچھ ایک پروسیس بننا شروع ہو جائے، اور یہ جو ویک ڈیموکریسی ہے اس میں تھوڑی سی جان آنا شروع ہو جائے۔ لیکن جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کے پارٹیز کے، جس طرح مولانا صاحب ہیں، خبریں یہ آ رہی کہ اپنے بیٹے یعنی اسد محمود صاحب جو فیڈرل منسٹر ہیں اس وقت، ان کے ساتھ دبئی چلے گئے۔ افسوس مجھے یہ ہوتا ہے کہ ان پارٹیز کے جو ورکرز ہیں
جن کی جانیں چلی جاتی ہیں. کیا ان لوگوں کو اس کا مطلب تو یہ میں ویسے تو پتہ ہے لیکن پھر بھی ایک حفظ ما تقدم کے طور پہ جسے کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے ان کو پرواہی کوئی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے نا, یہ 50 یا 60 یا 70 لوگ اگر چلے بھی گئے اور آ جائیں گے, تھوڑے تو نہیں ہے, 26-27 کروڑ کی جنتا رہتی ہے پاکستان میں, تو اور لوگ آ جائیں گے, ہمیں سپورٹ کر لیں گے, ہماری پارٹی کے جلسے جلوسوں میں نعرے بازی کر لیں گے, زندہ باد مرد آباد کہہ دیں گے. تو اس لیے شاید ان کو فرق نہیں پڑتا. مجھے اس چیز کا جو بیچارے گئے ان کی تو یقیناً ان کی فیملیز ہوں گی, سب ہوں گے, کوئی کسی کا بھائی ہوگا, کسی کا ہسبینڈ ہوگا, کسی کا باپ ہوگا, وہ اور جو بچے, چھوٹے بچے جو وہاں پہ کچھ چیزیں بیچ رہے تھے, ان کی جانیں گئی تو یقیناً. لیکن آخر کس نے یہ کیا؟ جو کر رہے تھے وہ بھی اللہ اکبر کے نعرے, اور جو متاثر ہوئے, جن کو نشانہ بنایا گیا, وہ بھی اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے. یقین کریں, لوگ جب دوسرے ریلیجن کے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تو اب یقین کریں کہ ہمارے پاس اس بات کا واقعی میں کوئی معقول جواب نہیں ہوتا کہ کیوں. ایک طرف سے جو مارنے والا وہ کہتے ہیں میں صحیح کام کروں جی, میں صحیح والا اسلام لے کے آ رہا ہوں. جو مر رہا ہے وہ بیچارہ بھی وہ کہتے ہیں یار میں نے کیا آپ کے ساتھ برا کیا, یا میں نے کیا ظلم کیا آپ کے اوپر کہ آپ مجھے مار رہے. باقی لوگوں کو تو چھوڑ دیں کہ ویسے تو کسی کا بھی کسی کی جان لینا بھی میرا نہیں خیال کہ کسی ریلیجن میں الاؤ ہے. لیکن جسے کہتے ہیں کہ یہ تو کہتے ہیں یہ ہمارے کلمہ گو بھائی ہیں, پتہ نہیں ان کو کیوں نشانہ بناتے ہیں, خدا جانے, مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا, اس کی کیا وجہ. باقی تو کہتے ہیں یہ کفار ہے, تو یہ فلاں یہ ڈمکا ہے. حالانکہ ان کو بھی آپ نہیں مار سکتے, آپ کو اجازت نہیں ہے کسی قسم کی. ہاں آپ اس کے لیے کوئی جواز ڈھونڈتے ہیں, وہ الگ بات ہے. آپ نے کسی کے ساتھ لڑائی کرنی ہے, وہ والی بات ہے کہ ایک وہ کہتے ہیں بکری پانی پی رہی تھی اور اوپر جو ہے وہ ندی میں شیر پانی پی رہا تھا, تو شیر نے کہا جی بکری سے کہ آپ نے تو پانی کو گندا کر دیا. تو بکری حیران پریشان کہ بھئی میں تو نیچے والے حصے میں پانی پی رہا ہوں, پانی تو اوپر سے نیچے آ رہا. شیر نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں تو ٹھیک ہوگا. تو یہی حساب ان لوگوں کا ہے. انفارچونیٹلی ریلیجیس پارٹیز جو ہیں, میرے خیال میں ایک تو ان کے اوپر زیادہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ لوگوں کو گائیڈ کریں, لوگوں کو مس گائیڈ نہ کریں, کہ وہ بتائیں کہ یار کیوں اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ حمداللہ صاحب کی بات مجھے ٹھیک لگی کہ انہوں نے کہا کہ یہ غیر انسانی فعل ہے, اس کا کوئی ریلیجن سے تعلق نہیں ہے. لیکن نام تو سر ریلیجن کا ہی لے رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو جب بھی ان کی کوئی سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں, کوئی ویڈیوز دیکھتے ہیں, اس میں وہ برملا یہ اظہار کرتے ہیں کہ ہم یہ سارا کچھ جو ہے ریلیجن کی سربلندی کے لیے کرتے ہیں. ہمیں تو نہیں پتا, کیونکہ ہم تو مطلب میں تو ریلیجیس اسکالر نہیں ہوں, لیکن آپ لوگ تو ہیں, آپ لوگوں کو تو زیادہ بہتر پتا ہے کیا وجہ ہے کہ وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اور یہ چلتا جا رہا ہے. یقیناً آخر کوئی نہ کوئی لوگ ان کو جا کے جوائن کرتے ہیں. یہ کوئی جن بھوت تو تا نہیں کہ آیا اور وہاں پہ یہ سارا کچھ کر کے وہ نکل گیا وہاں سے. کوئی انسان تھا, ہماری سوسائٹی کا کوئی ممبر تھا جو وہاں پہ آ رہا تھا, اور کوئی اور ایسا تھا بھی نہیں کہ جس کی شکل کوئی الگ تلگ ہوتی ہے کہ یار یہ پہچانا جاتا کہ یار یہ تو امریکہ سے اس کا تعلق ہو سکتا ہے, یا کسی اور علاقے سے ہوگا, یا کسی اور کنٹری سے ہوگا. ایسا بھی نہیں تھا, ہماری طرح کا ہی آدمی تھا وہ اس علاقے کا. اب سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں. ویسے تو ہماری ایجنسیاں, میں معذرت کے ساتھ ان سے, کیونکہ وہ برا بہت مانتے ہیں چیزوں کو کہ یہ پتہ نہیں کیوں اس طرح کی بات لوگ کرتے ہیں. لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ان 9 مئی والے لوگوں کو تو پتہ نہیں زمین سے بھی نکال رہے ہیں. یقین کریں کہ میں کہتا ہوں کہ زمین سے بھی نکال لے, کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ وہ بچ سکیں, پکڑ رہے ہیں. حالانکہ ان میں سے چلو جو ویل ناؤن لوگ ہیں, پولیٹیکل لوگ ہیں, ان کی تو چلو مجھے سمجھ میں آتی ہے بات, لیکن جو عام تھے, جو چھوٹے موٹے ورکرز تھے, ان کو بھی چن چن کے آپ نکال رہے ہیں. لیکن ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں, اس کا آئی ڈونٹ نو کہ اس کی اطلاع نہیں آنا. ٹھیک ہے یہ بارڈر کے پاس قریب علاقہ ہے, لیکن ایسا نہیں ہے تو پاکستان کا حصہ, ایک پراپر جسے کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کا یہ ڈسٹرکٹ ہے باجوڑ, خار اس کا جو ہے کیپٹل ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہاں پہ کیوں خبر نہیں ہوتی؟ ویسے تو ہر جگہ یہ لوگ پائے جاتے ہیں. اگر کوئی کہیں پہ ابھی 2-3 دن پہلے
ہمارے جو پرانا ٹرائبل علاقہ ہے وہاں پہ ایک امن مارچ ہوا، اور آپ کو میں بتا دوں کہ اس امن مارچ کے جو آرگنائزرز تھے ان کے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہیں 3 دن پہلے۔ کیا انہوں نے کیا ہے کہ وہ امن مارچ کا کیا مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں پیس چاہیے ہمارے علاقے میں، لیکن آپ نے ان کے خلاف ایف آئی آر لانچ کر دی۔ ان کو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ آپ کریں، آپ کوئی احتجاج پروٹیسٹ نہ کریں۔ وہ کیا احتجاج کرتے ہیں اور کس چیز کے لیے کرتے ہیں؟ وہ کچھ نہیں مانگتے آپ سے، وہ پیسہ نہیں مانگتے، وہ نوکری نہیں مانگتے، وہ کوئی اور سہولت نہیں آپ سے مانگتے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں صرف اور صرف پیس دے دیں، ہم اپنا کاروبار بھی کر لیں گے، ہم اپنے بچوں کو بھی پڑھا لیں گے، ہم سارا کچھ کر لیں گے۔ تو ان کے خلاف تو آپ ایف آئی آرز کر لیتے ہیں۔ پھر اس طرح کے جو لوگ آتے ہیں ان کا پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا۔ دکھ اور افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ ایک طرف ایک چیز چل رہی ہے، دوسری طرف دوسری چیز چل رہی ہے۔ اچھا، پھر اس وقت کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی چائنا کے پرائم منسٹر پہنچے ہوئے ہیں تو اس کو سبوٹاج کرنے کی کوشش ہے۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک اینگل ہو، لیکن جو اس سے پہلے ہوتا رہا وہ کون کرتا رہا؟ 10 سال ہو گئے سی پیک کو، ہم بڑا شروع میں ہم نے بڑا ڈول پیٹا اور بڑے ایک دوسرے کو مبارکبادیاں بھی دی، اور ہم نے کہا بس اب تو پاکستان گیس ہو گیا اور ایسا اوپر گیا کہ نیچے آنے والا نہیں ہے۔ لیکن کیوں نہیں ہو سکا؟ بیچ میں حالات بھی بہتر ہو گئے، آخر کیا وجہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکا؟ یہ چیز تو چلے کل ہو گئی، اب آپ یہ کہیں کہ جی چائنا کے پرائم منسٹر آئے تو یہ اس لیے ہوا۔ اچھا، جو پنجگور میں ہوا وہ کیوں ہوا؟ جو تربت میں ہوا وہ کیوں ہوا؟ اس وقت تو چائنیز پرائم منسٹر نہیں آئے تھے۔ جو خیبر کے اندر ہوا وہ کیوں ہوا؟ جو باقی روز 2-3 انسیڈنٹس روز کے رپورٹ ہو رہے ہیں بڑے چھوٹے، تو وہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس وقت تو پرائم منسٹر صاحب کا آتا پتہ بھی نہیں تھا کہ آنا ہے کہ نہیں آنا۔ اچھا، پھر یورپی یونین نے اپنے ایئر لائنس کو جو ٹریول کرتی ہیں اس ایئر سپیس کو یوز کرتی ہیں، ان کو کہا ہے کہ آپ یہاں سے گزرتے ہوئے کیونکہ سیکیورٹی کی سچویشن اچھی نہیں ہے اس لیے آپ احتیاط سے کام لیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ احتیاط کا کیا مطلب ہے، اگر وہ 48,000 فیٹ کی اس پہ فلائنگ کر رہے ہیں اور چل رہے ہیں تو 48,000 سے وہ کیا 50,000 فیٹ پہ جائیں گے یا 55,000 تک وہ لوگ جاتے ہیں؟ تو اس کا کیا احتیاط سے مجھے نہیں مطلب، وہ کیا یہاں نیچے اتر کے ٹاٹا بائے بائے کرتے ہیں لوگوں کو جہاز سے، پائلٹ یا پھر باقی لوگ، یا کیا ہوتا ہے؟ یہ بات تو مجھے نہیں پتا۔ لیکن ایک چیز جو میں پہنچا ہوں جس رزلٹ پہ یا جس نتیجے پہ، وہ یہ ہے کہ یہاں پر ان کو یہ بات کنفرم ہے کہ یہاں پہ ٹی ٹی پی یا باقی آرگنائزیشنز کے پاس وہ والا ویپن موجود ہے جو امریکہ 22 سال گزار کے اس نے یہاں پہ ڈمپ کیا ہوا تھا، اور اس کی ایک بڑی کیپ جو ہے وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں آئی ہوئی ہے۔ تو شاید وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں کہ خدا نخواستہ اس سے 48,000 فیٹ کی ہائٹ پہ جانے والے جہاز کو نشانہ بنایا جا سکتا، کیونکہ اس کے کوئی اور مطلب تو نہیں۔ میں نے کہا نا کہ وہ جہاز یا تو یہاں پہ نیچے جا رہا اور لوگوں کو ہیلو ہائی کر رہا ہو تو میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن اگر وہ 48,000 فیٹ وہ جرمنی سے اڑتا ہے، وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ ہیگ سے اڑتا ہے، وہ اسٹاک ہوم سے اڑتا ہے، یا کسی اور یورپی یونین کے کسی کنٹری یا سٹی سے اڑتا ہے، اور وہ جا کے وہ ویلنگٹن جا رہا ہے، وہ سڈنی جا رہا ہے، میلبورن جا رہا ہے، تو وہ تو اسی ہائٹ پہ ٹریول کرتا ہے، وہ نیچے تو نہیں آتا۔ لیکن یہ ایک انہوں نے کہا ہے تو یقیناً یہ بھی پاکستان کے لیے ایک بری خبر میں کہوں، ایک اچھی خبر نہیں ہے۔ پھر چائنیز پرائم منسٹر کے ہوتے ہوئے اس طرح کا انسیڈنٹ ہونا، یہ بھی ایک میرے خیال پاکستان کے لیے اور سی پیک کے لیے ایک اور بری خبر ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو ادارے اس کے پیچھے کام کرنے والے ہیں ان سے سوال پوچھنا حق ہے، سوال بنتا ہے۔ ہم دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں، لیکن کیا اس کے برعکس ہم آن گراؤنڈ اس طرح کے کام بھی کرتے ہیں؟ پھر ایک بات کہ جو اسپوکس پرسن ہے افغان گورنمنٹ کے ذبیح اللہ مجاہد صاحب، انہوں نے بھی اس کو ایک غیر شرعی اور غیر پتہ نہیں شرعی حملہ کون سا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا، ویسے بھائی دبے میں بڑا حیران ہوں کہ یار غیر شرعی ہے یہ، یار کسی انسان کے اوپر، کسی بھی انسان کے اوپر، وہ ہندو ہے، وہ سکھ ہے، وہ کرسچین ہے، وہ جسے کہتے ہیں پارسی ہے، وہ جیوز ہے، وہ مسلم ہے،
یا کوئی اور ریلیجن، میں یہ 6-7 کے میں نے نام لیے، اگر کوئی اور بے شک ہوں گے، یقیناً ہوں گے، تو کسی کے اوپر بھی حملہ کرنا کیا جائز ہے، مناسب؟ کیوں کہتے یہ غیر شرعی، غیر انسانی؟ میں کہتا ہوں کسی انسان کے اوپر ہونے والا کوئی بھی حملہ وہ غیر انسانی اور غیر شرعی ہے۔ میں تو، میرے پاس اس طرح کا علم تو نہیں ہے، لیکن جو تھوڑی بہت چیزیں دیکھی ہیں، کچھ لوگوں سے سنا ہے، تو اکارڈنگ ٹو دیٹ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں۔ بھائی آپ سیدھا سیدھا کہیں کہ جو بھی یہ کر رہے ہیں وہ ہم سب کا دشمن ہے، لیکن یقین کریں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی شپ کیا ہے، اور باقی بھی جو ہمارے ریلیجیس اسکالرز ہیں جن کو سنا جاتا ہے، جن کا انفلوئنس ہے، اپنا ایک فین فالوئنگ ہے ان کی، انہوں نے بھی کوئی کلیئر کٹ بات نہیں کی، کیونکہ ہر کسی کو یہ ڈر ہے کہ کل کو بھائی میری پارٹی ہے، میں نے الیکشن لڑنا ہے، تو پھر میرے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے، افسوس کے ساتھ۔ حالانکہ انہوں نے تو کرنا ہے یار، وہ تو میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی لحاظ کرتے ہیں، اگر کرتے ہیں تو پھر وہاں پہ کون ایسا تھا، بیچارے عام مدرسوں کے اسٹوڈنٹس تھے، وہ چھوٹی چھوٹی عمروں کے لڑکے تھے، ان کو مار کے مجھے نہیں پتا کہ کیا مطلب تسکین ملتی ہے روحوں کو ان کے، کیا آپ نے یہ کیا، لیکن کرتے ہیں وہ، اور وہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ ہاں، میں اس بات کو اس سے ڈینائی نہیں کروں گا کہ ہماری غلط جو پالیسیز ہم نے آج سے 20 سال یا 30 سال پہلے اپنائی ہوئی تھی، اس کا رزلٹ آج ہمیں سود سمیت مل رہا ہے۔ لیکن کیا آج ہم یہ سوچ رہے ہیں، جنرل عاصم منیر صاحب باجوہ صاحب نے 6 سال گزارے، اور شہباز شریف صاحب جو ابھی کچھ ہی دن کے مہمان ہیں ایز اے پرائم منسٹر، کیا آج ہم سوچ رہے ہیں کہ یار ہم نے کیا کرنا ہے، یا صرف یہ کرنا ہے کہ یار لوگوں کی زبان بندی کرو، لوگوں کے منہ پہ تالے لگا دو کہ وہ کچھ بولے نا، جس طرح چین میں یا جس طرح نارتھ کوریا میں؟ بھائی اس سے کام چلے گا کہ آپ اس طرح کے بلز لے کے آ جاؤ کہ یار لوگوں کی زبان بندی کر دو کہ لوگ کچھ بولے نا، کچھ بھی ہوتا رہا ان کے ساتھ؟ بھائی یہ تو اس سے بہتر ہے، وہ کل پتہ نہیں کس نے کہا تھا، سینیٹر ہمایوں محمد صاحب جو پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں، انہوں نے کہا مارشل لا لگا دو۔ تو میں سینیٹر صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سر، مارشل لا وہ والا مارشل لا تو نہیں ہے جو جنرل ضیاء اور جنرل مشرف لگا چکے ہیں، لیکن وہ والا ضرور ہے کہ فرنٹ پہ کوئی اور ہے اور بیک پہ کوئی اور۔ افسوس کے ساتھ جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی خبر جو ہے وہ نہیں آتی، آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ والی خبر نہیں آنی چاہیے، وہ نہیں آتی۔ کل کا یہ حملہ ہوا، اب یقین کریں کہ جتنے ٹیلی ویژنز تھے، علاقائی ہوں یا وہ نیشنل ٹی ویز ہوں، کوئی اس کی کچھ بھی نہیں دکھا رہا، صرف اور صرف سوشل میڈیا کے اوپر اور اس کے ٹکرز چل رہے۔ دکھ مجھے ہوا، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی وہ ہمیں اس کو جسے کہتا ہے پراؤڈلی دکھانا چاہیے، نہیں، یہ کہیں پہ بھی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے، وہ کہیں پہ بھی اچھا نہیں، لیکن یار کیوں اتنی بڑی خبر ہے اور آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے کیمرہ مین اور سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے، لیکن کوئی رپورٹنگ گراؤنڈ سے نہیں ہو رہی تھی، کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی تھی۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے کیا نہ بتانے سے یا نہ دکھانے سے، مجھے یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی خدا نخواستہ اس طرح کی چیزیں دکھانے سے آپ کی کوئی آپ گلوریفائی کریں چیزوں کو، نو، لیکن اتنی بڑی خبر یار کہ اگر اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ اس کو کہیں گے کہ نہیں دکھائیں گے؟ یہ پازیٹیو رپورٹنگ مجھے تو نہیں سمجھ آتی۔ خیر اینی وے، یہ سارا کچھ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور ساتھ میں جی سی پیک کا بھی ابھی 10 سالہ تقریبات اسلام آباد میں جاری ہیں، پتہ نہیں اس کا کیا مستقبل ہے۔ یہ تو اب بھی کہتے ہیں کہ بہت برائٹ ہے، لیکن ان 10 سالوں میں ایسی کیا چیزیں ہوئی کہ میں کہوں کہ پاکستان کے اندر ان امپلائمنٹ میں کمی آئی، پاکستان کے اندر انفلیشن میں کمی آئی، پاکستان کے اندر جو فارن ریزروائر وہ ہے ریزروز ہیں